بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 120 صلح حدیبیہ میں طے ہونے والے شرائط اور دفعات سے متعلق ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر صلح کا اہم ترین سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف مبنی بر حق اور پوری طرح امن اور سلامتی والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کفار قریش مجھ سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی حرمت اور عزت والی چیزوں کی تعظیم کرے تو میں اسے ضرور منظور کر لوں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ہی سب سے پہلے صلح اور سلامتی کے آرزومند تھے اور مکہ مکرمہ کے تقدس اور احترام کے پیش نظر لڑائی کے ہرگز روادار نہیں تھے۔ دوسری طرف جب قریش مکہ کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کرنے کی اطلاع ملی، بیت رضوان کا ان کو پتہ چلا، تو انہیں یقین ہو گیا کہ مسلمان اپنے موقف سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور موت پر بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر صلح کی طرف جلدی ہاتھ نہ بڑھایا گیا تو شہر امن میں خون ریزی ہوگی اور احرام باندھے ہوئے لوگوں کے خلاف جنگ کرنے سے سارے علاقے میں ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ چنانچہ قریش کو جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بیعت کی اطلاع ہوئی تو وہ مرعوب ہوئے اور اب سنجیدگی کے ساتھ سوچنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صلح کے لیے وہ راضی ہو گئے، اور قریش مکہ نے سہیل بن عمر کو چند افراد کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھیجا تاکہ وہ صلح کی شرائط طے کرے۔ قریش نے سہیل بن عمر کو بھیجتے وقت ہدایات دیتے ہوئے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان سے صلح کا عہد و پیمان کرو۔ یہ خوب سن لو کہ صلح کی شرائط میں یہ شرط ضرور رکھنا کہ وہ اس سال واپس چلے جائے۔ اللہ کی قسم ہم عرب کے لوگوں سے ہرگز یہ سننا نہیں چاہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے ہیں اور ہم انہیں روکنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ سہیل جب آنے لگا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو آتے دیکھا تو آپ نے فرمایا، قد سہل اللہ لکم من امرکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارا معاملہ آسان کر دیا۔ سہیل بن عمر قریش کے سرداروں میں سے سیاسی بصیرت اور ہوشیاری میں مشہور تھا اور گہری سوجھ بوجھ کا مالک تھا۔ جب سہیل بن عمر آیا، مسلمانوں اور کفار کے درمیان معاہدہ طے پایا جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ بظاہر یہ یک طرفہ معاہدہ تھا جن کی تمام دفعات بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی۔ بظاہراً یہ فیصلہ انتہائی صبر آزما اور پریشان کن تھا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیت اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے تڑپ رہے تھے، لیکن یہاں تو اللہ کی رضا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مشروط تھی۔ یہ فیصلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے فیصلے کے تابع تھے۔ اس فیصلے کو نافذ کرنے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ذہنی تحفظات اور تأثرات ظاہر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کیے بغیر واپس چلے جانے کی شرط اللہ تعالیٰ کے حکم سے مانی تھی۔ اس کے زبردست فوائد کا عام مسلمانوں کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ سہیل بن عمر کہنے لگا، آئے ہم ایک معاہدہ تحریر کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ تحریر کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ انہوں نے یہ معاہدہ تحریر کی۔ صحیح بخاری شریف میں معاہدہ حدیبیہ کے بارے میں مذکور ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والوں سے صلح فرمائی تو اس دن سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے مابین معاہدہ لکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل کہنے لگا، میں رحمان کو نہیں جانتا، اس لیے لکھے بسمک اللہم،
اے اللہ تیرے نام سے، جیسا کہ آپ پہلے لکھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس موقع پر تکرار کرنے لگے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھوائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی بصیرت کی بنا پر سہیل کی بات مان لی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اکتب بسمک اللہم، لکھو اے اللہ تیرے نام سے۔ یوں تحریر معاہدہ کی کاروائی جاری رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد یہ لکھو، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی۔ یہ سنتے ہی سہیل نے دوبارہ اعتراض کیا۔ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم اگر ہمیں یہ یقین ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم کبھی آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے نہ روکتے، نہ آپ سے لڑائی کرتے۔ کہنے لگا یہاں لکھے محمد بن عبداللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لرسول اللہ وان کذبتمونی، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں چاہے تم مجھے جھٹلاؤ۔ اس پر مسلمانوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں مٹا سکتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور دور اندیشی سے اختلاف ختم کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تحریری معاہدے سے لفظ رسول اللہ ختم کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی خواہش کے مطابق لکھنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ادباً و احتراماً مٹانے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ جگہ مجھے دکھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انگلی رکھ کر وہ جگہ بتلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا۔ غور کیا جائے تو اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بدلے بسمک اللہم لکھنے پر مشرکین سے اتفاق کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے محمد بن عبداللہ کے الفاظ پر بھی آمادگی ظاہر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مان لیا کہ مسلمانوں میں سے جو کوئی ان کے پاس جائے گا وہ اسے واپس نہیں کریں گے، جبکہ ان میں سے جو کوئی مسلمانوں کے پاس آئے گا مسلمان اسے واپس کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام شروط صلح سے حاصل ہونے والے اہم ترین مصالحت کے سبب قبول کیے، جبکہ ان کے قبول کرنے میں کوئی خرابی بھی نہیں تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسمک اللہم کے ایک معنی ہی آتے ہیں تقریباً، اور محمد بن عبداللہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم کتابت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کوئی حرف نہیں آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کے تحت اسے قبول کیا اور اس میں بظاہراً کوئی خرابی اور نقصان نہ تھا۔ خرابی کی صورت تب ہوتی جب وہ ناجائز امور لکھنے کا تقاضا کرتے، مثال کے طور پر اپنے معبودان باطلہ کی تعظیم وغیرہ۔ رہی یہ شرط کہ مکے سے آنے والوں کو واپس کریں گے جبکہ مسلمانوں سے جانے والا واپس نہ کیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اور حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من ذهب منا الیہم فابعدہ اللہ، جو ہمیں چھوڑ کر ان مشرکین کی طرف جائے گا اسے ہم سے اللہ نے دور کر دیا۔ ومن جاءنا منہم سیجعل اللہ لہ فرجا ومخرجا، اور ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی اور نکلنے کی کوئی نہ کوئی صورت بنا دے گا۔ بالآخر ایسا ہی ہوا جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ یوں یہ معاہدہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان طے پایا جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا، جس کی کل 10 دفعات تھی۔ پہلے نمبر پر بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ دوسرے نمبر پر یہ وہ شرائط ہے جن پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر سے صلح کا معاہدہ کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر دونوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ 10 سال تک جنگ بن رہے گی۔ ان 10 سالوں میں لوگ امن کی زندگی بسر کریں گے اور ایک دوسرے پر حملے سے ہاتھ روکے رکھیں گے۔ چوتھے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو بھی بغرض حج اور عمرہ یا کاروبار کے لیے مکے جائے گا اس کا خون اور مال محفوظ رہے گا۔ اسی طرح قریش کا کوئی مکی شخص مدینہ منورہ آئے یا بغرض تجارت اور کاروبار مصر یا شام جانے کے لیے وہاں سے گزرے
تو اس کا بھی مال و جان محفوظ ہوگا۔ 5ویں نمبر پر قریش کا جو آدمی ولی کے اجازت کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس واپس لوٹا دیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو آدمی قریش کے پاس آئے گا قریش اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس نہیں بھیجیں گے۔ 6 نمبر پر دلوں کی عداوتیں دلوں ہی میں رہے گی، انہیں ظاہر نہیں کیا جائے گا، نہ بدعہدی کی جائے گی اور نہ خیانت کی جائے گی۔ 7ویں نمبر پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا پسند کرے وہ اس میں داخل ہو جائے، اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے وہ ان کے عہد میں داخل ہو جائے۔ یہ معاہدہ طے پاتے ہی بنو خزاعہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہیں، اور بنو بکر کے لوگ آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ ہم قریش کے عہد میں ہیں۔ 8ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے جائیں اور ہمارے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو۔ جب اگلا سال آئے گا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ خالی کر دیں گے، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ جائے، یہاں 3 دن قیام کرے، آپ کے پاس مسافروں جیسے ہتھیار ہونے چاہیے، تلواریں نیاموں میں ہونی چاہیے، اس اہتمام کے بغیر مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ 9ویں نمبر پر جو قربانیاں آپ لے کر آئے ہیں ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور 10ویں نمبر پر اس صلح پر کچھ مسلمانوں نے اور کچھ مشرکین نے شہادت دی، یعنی اس معاہدے پر وہ گواہ بنے۔ بین الاقوامی معاہدات میں یہ معاہدہ اپنی مثال آپ ہے کہ اس کے طے ہونے سے پہلے کتنے مذاکرات ہوئے، اس کی متعدد شروط پر بحث ہوئی، فریق ثانی کی رضامندی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نرمی برتنے کے عظیم اخلاق سامنے آئے، کس طرح اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا گیا اور پھر اس کا خیال رکھا گیا۔ پھر اس موقع پر غور کیا جائے تو اسلامی معاہدات کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسمک اللہم سے ہوتی تھی۔ بین الاقوامی قوانین معاہدات کی روح سے معاہدات کی ابتدا کتابت کے ایسے طریقے پر ہوتی ہے جس پر فریقین کا اتفاق ہو، اور ایسا ہی کیا گیا۔ بین الاقوامی قانون کی طرح یہاں بھی دیباچہ کے بعد معاہدے میں طرفین کا تعین اور ذکر کیا گیا۔ بین الاقوامی قانون میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ دیباچے کے بعد معاہدے میں بات چیت کرنے والے ممبران کا ذکر کیا جاتا ہے یا ان حکومتوں کا تذکرہ ہوتا ہے جو معاہدے کے فریق ہوتے ہیں۔ اسی طرح معاہدے کے شروع میں 10 سال تک جنگ بندی کے شرط پر صلح کا ذکر آیا، بین الاقوامی قانون بھی یہی چاہتا ہے۔ پھر اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرفین کے جانب سے شرائط کا ذکر کیا ہے، بین الاقوامی قانون بھی اسی کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح کسی معاہدے میں دونوں جانبین سے معاہدے پر دستخط اور گواہیاں ضرور ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دستخط اور گواہیاں بین الاقوامی قانون کے مطابق ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صلح حدیبیہ کا نام فتح رکھا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، لغت میں فتح سے مراد بندش کھولنا۔ حدیبیہ میں مشرکین سے صلح سے قبل صلح کے تمام راستے بند تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، اور غور کیا جائے تو صلح فریق مخالف کے بند دلوں کو کھول دیتی ہے۔ حدیبیہ کے دفعات کی ظاہری صورتحال میں جو شرطیں لکھی گئی وہ مسلمانوں پر زیادتی تھی، تاہم یہی شرائط دراصل فتح اور نصرت کا پیش خیمہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں معاہدے کے نتیجے میں حاصل ہونے والی فتح کو بصیرت افروز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جو واقعی عظیم فتح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی جن شرائط کو منظور کر رہے تھے وہ اکثر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سمجھ میں نہ آئی، لیکن بظاہراً ناپسندیدہ شرائط کے پردے میں جو عمدہ پہلو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ مسلمان افواج کی تعداد جو اس صلح حدیبیہ سے پہلے 3000 سے زائد کبھی نہ ہو سکی تھی، وہ محض صرف 2 سال کے اندر فتح مکہ کے موقع پر 10,000 تک تعداد پہنچ گئی۔
پھر غور کیا جائے صلح حدیبیہ کو فتح مبین سے تعبیر کیا گیا۔ اسے فتح مبین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ مسلمانوں کی دفاعی قوت کو تسلیم کیا گیا، کیونکہ دعوت تبلیغ کے کام میں زبردست کامیابی ہوئی، اسلامی ریاست کو استحکام حاصل ہوا اور اسلامی ریاست 3 اطراف سے مطمئن ہو کر شمال کی طرف متوجہ ہوئی۔ گویا یہ معاہدہ مسلمانوں کے لیے بہت زبردست ثابت ہوا، جس کے بہترین نتائج آئے، جس کے بارے میں اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔